بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میرے مورثوں کا مذہب، جسے امام سلطان محمد شاہ نے خود تحریر کیا۔ یہودی تصور آف نیشن اور اسلامی تصور آف نیشن میں بنیادی فرق ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق تخلیق ایک وقت میں معین میں کسی منفرد عمل سے عبارت نہیں، بلکہ وہ ایک دائم اور مسلسل واقعہ ہے، اور خدا ہر ہستی کو اپنی مشیت اور خیال کے ذریعے ہر آن سہارا دیے رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ اس کے ارادے اور خیال کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، وہ چیزیں بھی نہیں جو ہمیں قطعی طور پر بدیہی معلوم ہوتی ہیں، مثلا مکان اور زمان۔ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ تمام مظاہر مشیت الہی کے شاہد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس فرق کو پوری وضاحت کر دی ہے، جو ایک طرف تو اسلام کے نظریہ وحدت الہی اور وجود باری کے ان تصورات کے درمیان پایا جاتا ہے، جو عہد نامہ قدیم پر مبنی ہیں، اور دوسری طرف ہندی مذاہب اور زر و شیعت کے ہماوسطی اور سنوی نظریات کے درمیان پایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت متعلق کو جان لینے اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ کائنات حوادث کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ارادہ الہی کے مطابق ہے، ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اخلاقی ضابطہ ہو، کہ ایک ضابطۂ عمل جو ہمیں اس غایت اور نصب العین تک پہنچا سکے جس کا خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب ہمیں انسان کے ان فرائض کا مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت آیات قرآنی اور سنت نبوی کی روح میں مانتی اور جانتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے۔ اسلام میں پادریوں اور راہبوں کا وجود نہیں ہے، اور نہ اعتراف گناہ کی رسم پائی جاتی ہے، بس خدا ہی سے براہ راست گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی شادی نہیں کرتا ہے، جو پدرانہ ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جو شادی کے ذریعے ایک گھر بنانے اور خاندان قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اسلام میں انتہائی ترک و دنیا اور ترک لذات و تعلقات نہیں ہیں، یہ کوئی رہبانیت ہے۔ فاقہ کشی کر کے جسم کو گھلانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے متی بنانے کے لیے کسی قسم کی جسمانی تکلیف پہنچانا، کوڑے مارنا نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک ایک صحت مند انسانی جسم ایک ایسا آتش کدہ ہے جس میں روح مقدس کا شعلہ رہتا ہے، اس لیے وہ اس عزت و حرمت کا مستحق ہے کہ عقل مندی اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے تحت اسے صاف اور صحت مند رکھا جائے۔ عبادت کرنا روزانہ کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ جسمانی جسم کی چنگاری کا اس عالمگیر شعلہ سے براہ راست تعلق پیدا کرنا ہے۔ سال میں ایک مہینے کی روزہ داری جو بالکل قابل فہم ہے، جسم کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے، بشرطیکہ کہ اس سے صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اس تربیت کے ذریعے جسم تمام ناپاک خواہشوں کو ترک کر دینے کی استعداد حاصل کرتا ہے۔ زناکاری، شراب خوری، غیبت، اپنے ہمسایوں کا برا چاہنا، ان باتوں کی خاص طور پر سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تمام آدمیوں کو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مادی اور ذاتی طور پر ضرور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ قواعد کی تفصیلات میں اختلاف صحیح، لیکن مسلم برادری میں عالمگیر باہمی امداد کے اصول کو عام طور پر سب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ برادری قطعی اور مکمل ہے، اور اس میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ شامل ہیں۔ کالے، گورے، پیلے اور گندمی سب انسان جسمانی اعتبار سے اولاد آدم ہیں اور اپنے اندر نور الہی کی چنگاری رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو حتی المکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چنگاری بجھنے نہ پائے، بلکہ ترقی کر کے اس نور کامل کے درجے تک پہنچ جائے جس کا تصور رسول اسلام نے بستر مرگ پر اپنے آخری کلمات میں ظاہر کیا تھا، اور جو اس مبارک حالت کا تصور تھا جسے انہوں نے واضح طور پر اپنا منتظر پایا تھا۔ اسلام کے ماننے والوں کا عدل الہی پر عقیدہ ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ قضاء و قدر اور حریت ادارہ ایسے عظیم مسائل کا حل اس سمجھوتے میں ہے کہ خدا جانتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے،
مگر انسان اس سے کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے۔